وہ اپارٹمنٹ حیرت انگیز طور پر صاف ستھرا تھا اور وہاں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی۔ لیونگ روم کے ساتھ کچن تھا۔ بیڈ روم میں ایک صاف ستھرا ڈبل بیڈ اور میز تھی جس پر کمپیوٹر رکھا جاتا تھا۔ اس کے تار ابھی تک لٹک رہے تھے۔ جیسا کہ ٹونی نے بتایا، کچن کاؤنٹر پر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں 1 درجن کے قریب میموری کارڈز موجود تھے۔ ہنی نے کیبنٹ کی تلاشی لی، ان میں سے کچھ پلاسٹک کے تھیلے نظر آئے۔ اس نے وہ کارڈ ایک تھیلے میں ڈالے اور تھیلا ایلیٹ کو پکڑا دیا۔ میں ان کا کیا کروں گا؟ ایلیٹ نے کہا۔ اسے کسی کے اپارٹمنٹ میں آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، خاص کر جب ہنی نے دروازے کا تالا کھولا، لیکن ہنی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ تم انہیں دیکھو، اس نے کہا۔ کیا ان میں ایلیس کی تصویریں ہیں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ان میں سے کون سی تصویر ایلس کی ہے؟ ایلیٹ نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ہنی نے ایک سرد آہ بھری اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے اپنا فون دو۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا فون کیوں مانگ رہی ہے، لیکن پھر کچھ کہے بغیر اس نے فون دے دیا۔ ہنی نے پلے اسٹور میں سے انسٹاگرام پر ایلس ہارڈسن کی تصویریں تلاش کیں۔ پہلی تصویر ایک پھولے ہوئے گالوں والی خوبصورت لڑکی کی تھی۔ اس کی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی اور گہرے سیاہ بال تھے۔ تمہیں یہی چاہیے تھی، اس نے کہا۔ وہ اسی شکل کی ہے۔ اگر کسی اور لڑکی کی تصویر اس سے ملتی جلتی ہو تو اسے بھی نوٹ کر لینا۔ جب میں یہ تصویریں دیکھوں گا تو تم کیا کرو گی؟ تفتیش، وہ بولی۔ لوگوں سے بات کروں گی، ان سے سوالات کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہم سب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایلیٹ نے پوچھا۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو جبکہ تم اسے پسند بھی نہیں کرتی؟ ہنی نے ٹونی کا فریج کھولا اور اس کے اندر دیکھتے ہوئے بولی، میں اسے ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ وہ اگر بے وقوف ہے تو کیا ہوا؟ میں پہلے بھی بے وقوفوں کے لیے کام کر چکی ہوں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، ایلیٹ نے کہا۔ ہنی نے بیئر کی ایک بوتل نکالی اور بولی، وہ بے وقوف ضرور ہے لیکن اس کا ذوق بہت اچھا ہے، تمہیں بھی دوں گی۔ ایلیٹ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں نہیں سمجھتا کہ تم اس کے حقوق کے بارے میں فکر مند ہو، پھر اس کا دفاع کیوں کر رہی ہو؟ میں ٹونی کا نہیں، آئین میں دیے گئے شہری حقوق کا دفاع کر رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ والدین نے ٹونی کو اپنے بچوں کی تصویریں لینے سے روکا ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، وہ بولا، لیکن تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم کیوں ٹونی کے لیے کام کرنا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس وقت تم بالکل ایک وکیل لگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی، ایلیٹ نے کہا، مجھے صرف تجسس ہو رہا تھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ بے قصور ہے؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ بے قصور ہے، ہنی نے کہا۔ پھر کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ ایک 16 سالہ لڑکی کی گمشدگی کا ہے، ہنی نے کہا، اور میں جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی تلاش میں مدد کرنا چاہتی ہوں اور اسی لیے میں یہ سب کر رہی ہوں۔ ایلیٹ سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر ٹھیک ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی فرار۔ یہ اس کی دوسری اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہنی نے گزشتہ شب 2 گھنٹے تک ایلس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس نے ایلس کے دوستوں کے حلقے پر نظر دوڑائی اور ان کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ایلس اور اس کی 3 سہیلیاں اکثر سپہر میں بک والٹر پارک کے نزدیک ایک کافی ہاؤس میں ملتی تھیں۔ وہ ان سے ملنے پہنچ گئی۔ اس نے اپنے لیے کافی کا آرڈر دیا اور ان کی میز پر بیٹھ گئی۔ اس خالی کرسی پر شاید ایلس بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنا لائسنس نکال کر میز پر رکھا اور دائیں جانب بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف کھسکا دیا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ لڑکی نے لائسنس اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، تم جوجو ہو، ہنی نے کہا۔ مجھے تمہاری ٹی شرٹ پسند آئی۔ جوجو نے وہ لائسنس اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو پکڑا دیا جس نے اسے ایک نظر دیکھ کر تیسری لڑکی کو دے دیا۔ اور تم تاکیشا، کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ اور تم اینی؟ تاکیشا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی پرائیویٹ سراغ رساں ہو؟ ہنی نے کہا، میں قسم کھا سکتی ہوں اور ایلس کو تلاش کر رہی ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، تاکیشا نے کہا۔ تم نے ہمیں کیسے تلاش کیا؟ جوجو نے کہا۔ اور تمہیں ہمارے نام کیسے معلوم ہوئے؟ میں پرائیویٹ سراغ رساں ہوں اور میرا یہی کام ہے۔ تم اسے لاپتہ کہہ رہی ہو جیسے کوئی اجنبی اسے اٹھا کر لے گیا ہو، اینی نے کہا۔ کیا اس کے لیے کوئی بہتر لفظ ہے؟ ہنی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کہیں چلی گئی ہو، جوجو نے کہا۔
وہ ایسا کیوں کرے گی؟ ہنی نے پوچھا۔ شاید اپنے باپ کی وجہ سے، اینی نے کہا۔ وہ ایک عفریت کی مانند ہے، وہ اسے کچھ نہیں کرنے دیتا۔ جوجو نے کہا، اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، یہ تفریح اور کھیلنے کا وقت ہے۔ اگر میرا باپ اس کے جیسا ہوتا تو میں بھی کہیں بھاگ جاتی۔ اس نے ایک شو کے لیے ٹکٹ خریدے تھے لیکن اس کے باپ نے جانے سے منع کر دیا، تاکیشا نے کہا۔ بریٹ کا کہنا ہے کہ ایلس کو اغوا کیا گیا ہے، اینی نے کہا۔ بریٹ؟ تاکیشا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے کیا معلوم؟ میں نہیں جانتی، اینی نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے وہی آدمی لے گیا جسے ہم نے بعض اوقات پارک میں دیکھا ہے۔ کون سا آدمی؟ تاکیشا نے کہا۔ وہی جو تھور یعنی ایک فلمی کردار کی طرح نظر آتا ہے، اینی بولی۔ تم کس آدمی کی بات کر رہی ہو؟ ہنی نے کہا۔ اور یہ بریٹ کون ہے؟ بریٹ جج، اینی نے کہا۔ اس نے پارک میں ایلس اور اس آدمی کی اکٹھی تصویریں کھینچ کر پولیس کو دے دیں اور پولیس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا۔ کیا تم مجھے وہ تصویر دکھا سکتی ہو؟ ہنی نے پوچھا۔ اینی نے اپنے سیل فون کو چند مرتبہ دبایا اور ہنی کو دے دیا۔ اس تصویر میں ٹونی اور ایلس ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ تھا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹونی کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ ایلس کسی بات پر کہکہے لگا رہی تھی۔ وہ دونوں پرسکون اور خوش نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہ وہی تصویر تھی جس کا ذکر سراغ رساں بوکارڈ نے کیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دونوں اکٹھے تھے، تاہم اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ موجود تھے۔ یہ دیکھنے میں تھور جیسا ہی لگتا ہے، ہنی نے کہا۔ کیا تم نے اسے اکثر پارک میں دیکھا تھا؟ وہ وہاں بہت زیادہ نہیں آتا تھا، جوجو نے کہا۔ کیا اس نے کبھی تم سے بات کرنے کی کوشش کی؟ سب لڑکیوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کاش وہ مجھ سے بات کرتا، جوجو نے کہا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اغوا کار ہے۔ لیکن تم نے اس کا نوٹس لیا؟ ہنی نے کہا۔ ہاں، جوجو بولی۔ کیا تم نے اس کی تصویر نہیں دیکھی؟ ہنی نے سر ہلایا۔ کیا ایلس کا اس سے دوستانہ تھا؟ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، اینی نے کہا۔ وہ ہمیں بتاتی، جوجو نے کہا۔ اس نے شیخی ماری تھی، لہٰذا میں نہیں جانتی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ خود اغوا ہوئی ہے؟ وہ خود اغوا نہیں ہوئی، تاکیشا نے کہا۔ تاکیشا ٹھیک کہہ رہی ہے، اینی بولی۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایلس خود اغوا نہیں ہوئی، کسی نے اسے اغوا کیا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ ہمیں اپنا بیانیہ تبدیل کرنا چاہیے۔ ہاں، جوجو نے کہا، ہم جانتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ایلس اس شخص کے ساتھ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی اپنی مرضی شامل ہو۔ وہ ایسا نہیں کرے گی، اینی نے کہا۔ لیکن تم نے کہا کہ شاید وہ بھاگ گئی ہو، ہنی بولی۔ کس کے ساتھ؟ کوئی دوست یا محبوب؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ کیا وہ تمہیں بتائے بغیر چلی گئی؟ ہنی نے پوچھا۔ اس نے تم میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا؟ بالکل نہیں، اینی نے کہا۔ تم نے اسے آخری بار کب اور کہاں دیکھا تھا؟ پارک میں، اینی نے کہا۔ جوجو اور میں لاسٹ جیڈی دوبارہ دیکھنا چاہ رہے تھے، جبکہ ٹاکی اور ایلس کو سٹار وارز پسند نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان دونوں کو پارک میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی چلی گئی، تاکیشا نے کہا۔ لیکن ایلس نے کہا کہ وہ ابھی گھر نہیں جائے گی، تو وہ اکیلی وہاں رک گئی، تاکیشا نے کہا۔ ہاں، پارک میں اور لوگ بھی تھے، البتہ ہمارے گروپ کا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہنی نے ایک بار پھر ٹونی اور ایلس کی تصویر دیکھی۔ تم جانتی ہو کہ یہ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ ان سب نے بھی تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ معلوم نہیں، جب یہ تصویر لی گئی تو کیا تم لوگ وہاں موجود تھیں؟ شاید، تاکیشا نے کہا۔ ہم پارک میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تم اس سے نہیں ملی اور نہ ہی کوئی بات ہوئی۔ نہیں، اینی نے کہا۔ ایک منٹ، کیا تمہارا مطلب ہے کہ ایلس کے غائب ہونے کے بعد یا جب بریٹ نے تصویر لی، کیا اس نے یہ تصویر اس دن نہیں کھینچی جب وہ غائب ہوئی؟ نہیں، شاید یہ 1 یا 2 دن پہلے لی گئی تھی۔ اس میں ایلس نے کہنی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ ایلس نے اس روز وہ ٹی شرٹ نہیں پہن رکھی تھی جب وہ لاپتہ ہوئی، ہنی نے کہا۔ اینی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس روز اس نے بہت پیارا دھاری دار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ جب وہ ایلیٹ کے دفتر پہنچی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی اپنا فون نکالا اور تازہ ترین خبریں دیکھنے لگی۔ جب وہ فارغ ہوا تو ہنی نے کہا، تم نے یہ دیکھا؟ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ٹونی کو ایلس کی گمشدگی کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ بہت خوب، لیکن میرے پاس ایک خبر ہے۔ میرے پاس بھی ہے، وہ آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ میں نے میموری کارڈ اور بیک اپ میں ٹونی کی ساری تصویریں دیکھ لی ہیں۔ زبردست، ہنی نے کہا۔ لیکن سنو۔ 1 منٹ، ایلیٹ بولا۔
میں نے ان میں سے چند تصویریں کچھ فوٹو ایڈیٹرز کو دکھائیں جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، وہ انہیں خرید لیں گے۔ بہت اچھے، ہنی نے کہا۔ کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ایلیٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میموری کارڈ میں بچوں کی زیادہ تر تصویریں بہت بری تھیں۔ تم کہہ سکتی ہو کہ وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی، ہنی نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بچوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ کیا ان میں ایلس کی تصویریں بھی ہیں؟ 17 تصویریں ہیں، ایلیٹ نے کہا۔ مجھے اس بارے میں پورا یقین ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تصویریں اتفاقیہ لی گئیں، ہنی نے کہا۔ وہ خاص طور پر اس کی تصویریں نہیں کھینچ رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے اس کی تصویریں سامنے سے نہیں لیں۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، ایلیٹ بولا۔ اسے کسی بھی تصویر میں مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے۔ بتاؤ۔ ان میں سے آدھی تصویروں میں ایلس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹھہرو، میں دکھاتا ہوں۔ 1 منٹ، ہنی نے اپنے فون پر انسٹاگرام کھولا اور ایک تصویر دکھائی۔ تم اس کی بات کر رہے ہو؟ ایلیٹ حیران رہ گیا۔ ہاں، یہی ہے۔ لیکن تم کیسے جانتی ہو؟ میں پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، ہنی نے کہا، اور میرا یہی کام ہے۔ یہ کون ہے؟ بریٹ جج۔ میرا خیال ہے کہ اسی نے سراغ رساں بوکارٹ کو ٹونی اور ایلس کی تصویر دی تھی اور اسی بنیاد پر انہوں نے ٹونی کو گرفتار کر لیا۔ ہنی نے سر ہلایا اور وہ تصویر نکالی۔ تم نے یہ کیسے حاصل کی؟ میں نے ابھی بتایا کہ میں پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، ایلیٹ نے تصویر دیکھ کر کہا۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ میں جانتی ہوں، ہنی نے کہا۔ ایک بات اور، یہ تصویر اس روز نہیں لی گئی جب ایلس لاپتہ ہوئی، یہ کم از کم 1 روز پہلے کھینچی گئی تھی۔ پھر اس نے ٹی شرٹ کے بارے میں بتایا۔ او میرے خدا، ایلیٹ بولا۔ تم جانتی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہنی نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بریٹ جج کو مشتبہ سمجھا جائے۔ ایلیٹ نے پلکیں جھپکائیں۔ او ہاں، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر تم کیا کہنے والے تھے؟ کچھ نہیں، ایلیٹ نے کہا، صرف یہی کہ پولیس نے ایک غلط ثبوت کی بنیاد پر ٹونی کو پکڑ رکھا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہنی نے گھڑی دیکھی اور بولی، اب تو دیر ہو گئی، آج رات کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں وکیل ہوتی تو صبح بوکارٹ اور پروسیکیوٹر کو جا کر بتاتی کہ اس ثبوت میں خامی ہے، لیکن میں وکیل نہیں بلکہ پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔ میں وکیل ہوں، ایلیٹ نے کہا، اور یہ میرا کام ہے۔ میں جانتی ہوں۔ سراغ رساں بوکارٹ بضد تھا کہ ٹونی اب بھی ایک مشتبہ شخص ہے، لیکن اس نے بے دلی سے اعتراف کیا کہ بریٹ جج کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس پر بھی راضی ہو گیا کہ یہ معلومات پروسیکیوٹر کو دے دی جائیں۔ یہ صورتحال پروسیکیوٹر کے لیے بھی مشکل اور تکلیف دہ تھی، تاہم وہ بادل نخواستہ اس پر راضی ہو گیا کہ بریٹ جج کو بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اسے یہ بھی اعتراف کرنا پڑا کہ وہ صرف کیمرے کی وجہ سے ٹونی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی اس پر کیمرہ چوری کرنے کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس ایک چوری شدہ کیمرہ ہے۔ پروسیکیوٹر کے لیے یہ صورتحال اس لیے بھی مشکل اور تکلیف دہ تھی کہ اسے ٹونی کو رہا کرنے کی صورت میں میڈیا کے سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایلیٹ اور ہنی صبح سے ہی جیل کے باہر کھڑے ٹونی کی رہائی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ صورتحال اس وقت اور زیادہ مشکل ہو گئی جب انہوں نے 4 رپورٹر اور 3 کیمرہ مینوں کو وہاں دیکھا۔ ان سے کوئی بات نہ کرنا، ایلیٹ نے جیل سے باہر آنے پر ٹونی سے کہا۔ وہ تم سے سوالات کریں گے لیکن تم کوئی جواب نہ دینا، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، ہنی نے کہا۔ بس سر جھکا کر چلتے رہو۔ کیا اس طرح میں قصوروار نظر نہیں آؤں گا؟ ٹونی نے پوچھا۔ ایک 16 سال کی لڑکی ابھی تک لاپتہ ہے، ہنی نے کہا۔ ہر کوئی قصوروار نظر آ رہا ہے۔ وہ ایلیٹ کی کار تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ایک بھاری بھرکم گنجا شخص آگے بڑھا اور فائرنگ شروع کر دی۔ وہ لائل ہارڈسن تھا جو 23 سال سے ایک کمیونیکیشن کمپنی میں کیبل ٹیکنیشین کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ ایک محنتی شخص تھا، باقاعدگی سے ٹیکس دیتا اور گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرتا۔ اس نے ایک اچھا شوہر اور اچھا باپ بننے کی پوری کوشش کی۔ اس کی 2 بیٹیاں کیرن اور ایلس تھیں۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی سختی کرتا ہو لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ جب ایلس پارک میں اپنی دوستوں سے ملنے کے بعد گھر واپس نہیں آئی تو لائل نے اپنی بیوی لونا کو مشورہ دیا کہ ایلس کی دوستوں کو فون کرنے سے پہلے انہیں 9 بجے تک انتظار کرنا چاہیے، لیکن جب وہ 10 بجے تک واپس نہیں آئی تو اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ 11:30 بجے وہ خود بھی بک والٹر پارک گیا اور 1 گھنٹے تک وہاں اندھیرے میں پھرتا رہا۔
اگلے روز سپہر میں سراغ رساں بوکارڈ یہ بتانے اس کے گھر آیا کہ انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو شاید ایلس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ لائل نے اپنی طرف سے پرسکون رہنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے لونا کو بتایا کہ پولیس جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، لہٰذا انہیں صبر کرنا چاہیے۔ 2 دن بعد جب اسے معلوم ہوا کہ پولیس اس شخص کو رہا کرنے والی ہے جو عادی مجرم ہے اور جسے ایلس کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا تھا، تو اس نے ایک بار پھر سمجھنے کی پوری کوشش کی۔ کیا پولیس نے غلط آدمی کو پکڑ لیا تھا؟ سراغ رساں بوکارڈ نے صرف اتنا کہا کہ ثبوت میں کچھ تضادات تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص بے گناہ تھا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تفتیش ابھی جاری ہے اور وہ ایلس کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن لائل صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیٹی ابھی تک لاپتہ ہے اور اس مشتبہ شخص کو رہا کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کا تحفظ کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ایلس کے معاملے میں ناکام رہا۔ وہ بطور باپ اپنا فرض پورا نہ کر سکا لیکن وہ اب بھی کچھ کر سکتا تھا اور اس نے وہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ پہلی گولی ایلیٹ کے بائیں بازو میں کوہنی اور کلائی کے درمیان لگی جس سے اس کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ دوسری گولی اس کے دائیں کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ تیسری اور چوتھی گولی قدرے اونچی تھی اور وہ کسی کو نہیں لگی۔ ایک قریب کھڑی ہوئی عورت نے لائل کی گن پر اپنا پرس دے مارا جس کی وجہ سے 5ویں گولی فٹ پاتھ پر لگی۔ پھر دوسرے لوگوں نے لائل کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے روز سپہر کے وقت ہنی ایلیٹ سے ملنے ہسپتال پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جو اس نے کرسی پر رکھ دیا اور خود اس کے بستر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تمہاری حالت کافی خراب لگ رہی ہے، اس نے اسے چھیڑا۔ کیونکہ مجھے گولی لگی ہے۔ اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا تاکہ ہنی اس کا پلاسٹر دیکھ سکے۔ تم خوش قسمت ہو، ایلیٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے کل تک یہاں رہنا ہوگا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ہنی نے کہا، اسی لیے میں تمہارے اپارٹمنٹ سے کچھ سامان لے آئی ہوں۔ تم میرے اپارٹمنٹ میں کیسے داخل ہوئیں؟ مجھے بار بار بتانا پڑتا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، ہنی نے کہا۔ اس تھیلے میں کچھ صاف انڈر ویئر، جینز، ایک قمیص اور تمہارا لیپ ٹاپ ہے۔ شکریہ، ایلیٹ نے کہا۔ او ہاں، ہنی نے کہا، شاید تم نے نہ سنا ہو، ایلیس گزشتہ شب گھر واپس آ گئی جب اس نے اپنے باپ کو خبروں میں دیکھا۔ گھر آ گئی؟ وہ خیریت سے ہے؟ ہاں، وہ تاکیشا بروک کے پاس رہ رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی؟ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، ہنی نے کہا۔ اس کے باپ نے اسے شو میں نہیں جانے دیا تھا، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، اس کا باپ اب جیل میں ہے، شاید اسی کوٹری میں جس میں ٹونی تھا۔ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کو شو میں جانے دے، غالباً اس پر اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا۔ ایلیٹ نے سرد آہ بھری۔ یہ بھی غلط ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ جس شخص نے مجھ پر گولی چلائی وہ گرفتار ہو جائے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ٹونی علاج کے بعد گزشتہ شب ہسپتال سے ڈسچارج ہو گیا، اسے ٹانکے لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تم مذاق کر رہی ہو، مجھے اس شخص سے نفرت ہونے لگی ہے۔ جو کچھ میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ سننے کے بعد تمہیں واقعی حیرت ہوگی۔ اس نے نیا کیمرہ خریدنے کی غرض سے ایک فنڈ شروع کیا ہے۔ میں اس فنڈ میں کچھ نہیں دوں گا، ایلیٹ نے کہا۔ شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے، ہنی نے کہا۔ اس کا گول $10,000 کا تھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تھا، اس کے پاس $7,500 جمع ہو چکے ہیں۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ تم جو بھی کہو، لیکن لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹ فوٹوگرافر کے حلقے میں ہیرو بن گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے فوٹوگرافروں کے حقوق کے لیے گولی کھائی۔ کیا واقعی اسے گولی لگی تھی؟ ایلیٹ نے پوچھا۔ ایک سرخ بالوں والی نرس کمرے میں داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ پہلے سے بہتر ہوں، ایلیٹ نے کہا۔ ہنی نے گھڑی دیکھی اور بولی، اب مجھے چلنا چاہیے، میں ٹونی کی تصویروں کی فروخت کے سلسلے میں فوٹو ایڈیٹرز سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ ہنی کے جانے کے بعد نرس نے ایلیٹ کی نبض دیکھی اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد بولی، مجھے تمہاری گرل فرینڈ پسند آئی۔ ایلیٹ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں، پرائیویٹ سراغ رساں ہے۔ نرس حیرت سے بولی، تمہاری پرائیویٹ سراغ رساں؟ پھر اس نے ایلیٹ کے زخمی بازو کو دیکھ کر سر ہلایا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ پانی، جوس یا کوئی سافٹ ڈرنک؟ ایلیٹ نے اس سے اورنج جوس کی فرمائش کی۔ نرس کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اس ساری مشق کا کیا نتیجہ نکلا۔ ایلس گھر واپس آ گئی، ٹونی کو نیا کیمرہ مل جائے گا، ہنی اس کی تصویریں بیچ کر اپنی فیس کھری کر لے گی۔ اس کے حصے میں کیا آیا؟ ایک زخمی بازو؟
اسے تو شاید سینٹر سے فیس بھی نہ ملے، کیونکہ ٹونی باضابطہ آرٹسٹ نہیں بلکہ ایک شوقیہ فوٹوگرافر تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اس رات ہنی کا فون ہی نہ سنتا، فرائیڈ چکن ختم کرتا اور اپنی پسندیدہ فلم دیکھتا رہتا۔ فلم کا خیال آتے ہی اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور نیٹ فلکس پر وہی فلم دیکھنے لگا۔